والضحى والليل إذا سجى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین و نعین انہ خیر ناصر و معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کرام، حکم قرآنی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے نفس اور اپنے مال سے جہاد کرو. ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی قرآن کا آئینہ ہے. امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے نفس سے بھی جہاد کیا، اپنے مال سے بھی جہاد کیا. آپ نے بہت زیادہ راہ خدا میں اپنا مال لٹایا. بہت سارے تاریخی شواہد موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. چنانچہ تاریخ میں ہے کہ آپ نے 1000 غلام اللہ کی راہ میں خرید کر آزاد کر دیا. یہ غلام کوئی معمولی نہیں ہے، 1000 غلام کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ حضرات نے مجلسوں میں ذاکروں کے ذریعے سے متعدد بار یہ بات سنی ہے کہ امام علیہ السلام نے کس کس طریقے سے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹایا. لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ امام علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے ساتھ جب زندگی شروع کی ہے، اسی وقت سے آپ نے کام کرنا شروع کیا. امام علیہ السلام پیغمبر کے ساتھ زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، مردہ زمینوں کو زندہ کرتے، اور بعض باغات آپ نے ایجاد کیے، کھجور کے باغات ایجاد کیے. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ قیمتی شے اس وقت عرب کے اس صحرا میں پانی تھی. امام علیہ السلام نے متعدد کنویں کھودے، متعدد پہاڑوں کی گودی سے چشمے جاری کیے. چنانچہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی ایک ایک کنویں کی. امام علیہ السلام کی زندگی کی درآمد کو جو تاریخ نویسوں نے لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ تقریباً 40,000 دینار سالانہ آپ کی درآمد تھی. 40,000 دینار کا وزن اگر نکالا جائے تو آج کے اعتبار سے سالانہ 187 کلو گرام سونا، جو ہر مہینے کے اعتبار سے 15.5 کلو کے آس پاس بنے گا. اور اگر روزانہ کی آمدنی دیکھ لی جائے تو اس کے مطلب ہوا ہر روز آدھا کلو سونا. کوئی کمی نہیں تھی امام علیہ السلام کے پاس. آپ زحمت کیا کرتے تھے، آپ محنت کیا کرتے تھے. اور خاص طور پر ان 25 سالوں میں جب آپ کا حق غصب کیا گیا تو آپ خانہ نشینی کے علاوہ، ظاہراً لفظ خانہ نشینی کہا جاتا ہے لیکن وہ خانہ نشینی صرف سیاست سے دوری تھی، لیکن آپ میدان عمل میں تھے. آپ کھیتی باڑی اور پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. آپ کے کنویں سے پورا عرب سیراب ہونا شروع ہو چکا تھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس جب اتنی زیادہ دولت تھی تو آپ نے خود اپنی زندگی کو کیوں اتنا فقیرانہ انداز سے گزارا؟ آپ کے صحابی سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ عید کا دن تھا، جب ایک مرتبہ امام سے ملنے پہنچے تو دیکھا کہ آپ نہایت معمولی غذا کھا رہے ہیں. ایک مرتبہ سوید نے سوال کیا امام حسن علیہ السلام سے، انہوں نے جواب دیا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام نے فرمایا کہ خود یہ ہمارے بابا چاہتے ہیں ایسا ہی کھانا کھائے. یہی سوید ایک دوسری روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام جو کے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، کہ جس کے میں موٹے موٹے جو بھی موجود ہیں جو روٹیوں کو اوپر سے ظاہر باہر سے ہی دکھائی دے رہے ہیں. اور اتنی خشک ہو چکی ہے روٹی کہ امام اس کو پانی میں بھگوتے ہیں، کبھی زانو اس کو توڑنے کے لیے زانو کا بھی سہارا لیتے ہیں. تو ایک طرف امام علیہ السلام کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کے مال کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی زیادہ انکم ہے، لیکن آپ کی یہ زندگی سادگی کس کے ساتھ گزر رہی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خود امام علیہ السلام کے اس واقعے میں جواب موجود ہے کہ امام علیہ السلام کو کسی خاص ضرورت کے تحت جگر کھانا تھا. شاید کوئی طبی ضرورت ہو یا شاید آپ کا دل چاہ رہا ہو. اس خواہش کو امام علیہ السلام نے ظاہر کر دیا، لیکن کسی مصروفیت کی بنا پر وہ بازار سے جا کر خرید کے نہیں لا پا رہے تھے. چنانچہ امام حسن علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ خود امام حسن علیہ السلام گئے اور جا کے انہوں نے جگر تہیہ کیا. اس کو گھر میں کباب کیا گیا اور ابھی دسترخوان لگا ہی تھا کہ امام علی تناول فرمائیں کہ ایک مرتبہ دق الباب ہوا اور مدینے کے وقت شناس فقراء ایک دروازے پہ آ چکے تھے، اپنے بھوک کا حوالہ دیا. امام علیہ السلام نے سب کچھ امام حسن علیہ السلام کو دیا کہ لے جا کے اسے دے آؤ.
امام حسن علیہ السلام نے جو وہ سارے جگر کو لے جا کے فقیروں کے حوالے کر دیا، بھوکوں کے حوالے کر دیا جو دروازے پہ کھڑے تھے، تو جب آپ پلٹنے لگے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے حسن یاد رکھو کہ مومن اپنے پاس اکٹھا کرتا ہے، بچا لیتا ہے، لیکن جو کافر ہے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہاں تو ظاہراً امام علی نے سب کچھ خرچ کر دیا، لیکن آگے بڑھ کے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے وہ خدا کے پاس جا کر باقی رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، لیکن کافر اسی دنیا میں جو بھی نعمتیں ملتی ہے وہ اپنے جسم پر اپنے اوپر خرچ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کے فرزند علی بن الحسین علیہ السلام سے بھی روایت موجود ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھتے تھے کہ کوئی سائل آپ کی طرف بڑھ جاتا ہے، بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو آپ خوش ہو جاتے تھے اور ایک مرتبہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے مرحبا مرحبا، وہ شخص آ گیا جو میرے مال کو میری اس دنیا کے مال کو اس دنیا تک منتقل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راہ میں جو کچھ ہم نے انفاق کیا، اللہ کے راہ میں جو کچھ دے دیا، وہ ظاہراً اس دنیا میں تو خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس دنیا میں جا کر موجود رہے گا، باقی رہے گا۔ امام علیہ السلام اسی لیے سب کچھ، اتنا کچھ رہنے کے باوجود راہ الہی میں خرچ کر دیتے تھے تاکہ وہ اس دنیا میں ان کے لیے محفوظ رہ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے اس انفاق کی ایک اور وجہ بتائی، اور اپنی اس سادہ زندگی گزارنے کی ایک اور وجہ بتائی، وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے سے فقیرانہ زندگی اس لیے گزارتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مومنین کے درمیان سے، مسلمین کے درمیان سے کوئی فقیر میری زندگی کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ میرا مولا تو اس طرح سے بہتر زندگی مجھ سے گزار رہا ہے، اسے اپنا احساس غربت نہ ہو۔ لہٰذا میں اپنے سماج کے سب سے غریب شخص سے بھی کے برابر یا اس سے بھی نیچے کی زندگی گزارتا ہوں تاکہ کسی غریب کو احساس کمتری نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔